کہ نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر ایسے، اور اما عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔
نماز نماز نماز، پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا۔ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا ایک مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی۔ اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہوں۔ جنت متکئین علی سرر علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سورۃ واقعہ۔ دیکھو میں نے جب جلالین پڑھا تھا، جلالین 2 سبق جلالین کے، پہلا پارہ 15واں پارہ، 2 مشکات کے، جلد اول جلد ثانی، اور 7 جلد ثالث ہدایہ، ایسا ہی ہوتا ہے ہاں؟ تو ان کو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے؟ جلالین ویسے ہی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، مختصر ترجمہ ہے، اور ہدایہ ثالث جیسی خشک دماغ اڑانے والی کتاب پڑھو تو قرآن سے تمہاری مناسبت پیدا ہو ہی نہیں۔ میں نے تو بعد میں جو کیا جو بھی کیا، کتنا بڑا ستم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں۔ اعدادیہ سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے سال چلتے 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 جب وہ قرآن کا وقت آتا ہے تو 2 سبق، 2 مشکات، 1 ہدایہ، تب خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ویسے آیت یاد ہے کہ مشکات و آخر سیئا تو نہیں ہے، اللہ معاف کر، نہیں ہدایہ آخر سیئا، لیکن قرآن کے ساتھ جب اتنی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نہیں پتہ لگے گا اللہ کی قسم کیا پڑھا۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی تہجد بڑی لمبی ہوتی تھی اور فجر کے بعد ہی ہمارا سبق ہوتا تھا، تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہیں سو جائیں، تو وہ 15-20 منٹ کے بعد سو جاتے تھے، اور ہم دغا دغ دغا دغ دغا دغ 15-20 صفحے پڑھ کے، ہاں بھائی ہو گیا سبق، جی ہو گیا جاؤ۔ یہ ہم نے جلالین پڑھا۔ تو اللہ نے مجھے عربوں کے ساتھ رہ کے ذوق دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیسے کرتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر میرے دل دماغ کے ساری تاریں ہل گئی۔ جنت والے ایسی، یہاں بھی محاکات ہے، ایسے اللہ نقاب کشائی کرتا ہے، تختوں پر بیٹھے ہوئے، قد کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ، 125 فٹ، اسی کے برابر تخت ہوں۔ اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پیچھے والے بھی نظر آئیں گے، اس طرح گول چکر میں ہوں گے تخت بچھے ہوئے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی، چہرہ سامنے ہے، جب وہ پلٹ کے جائے گی تو بھی چہرہ سامنے رہے گا۔ اور یہاں چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے دوسری راہوں میں بھی، تو وہ لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کر، چال سکھا کر، کیسے چلنا ہے، کیسے یہ زمیندار کا دل موہنا ہے، یہ بڑے سیٹھ کا دل موہنا ہے، اس کی چال سکھائی جاتی تھی۔ یہ میری لایانی ہے، معاف کر دینا کیونکہ میں اس سے گزرا ہوں۔ تو جنت کی حور جب ایک قدم رکھے گی 1,00,000 ناز و نخرے دکھائے گی، ایک قدم میں 1,00,000۔ اب ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ جب وہ ایسے آئے گی تو چہرہ سامنے، جب وہ ایسے جائے گی تو چہرہ سامنے۔ اور اب میرے نبی نے کہا پتہ ہے بے ای بنان تو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی کی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے حور مجھے جام پکڑا رہی ہے، اللہ کی قسم۔ بے ای بنان تو آتی ہے، ارے تمہیں پتہ ہے کہ نا ہاتھوں سے تمہیں وہ کاس پکڑائے گی۔ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ اس کی انگلی کا اتنا پورا بھی سورج کو دکھا دو تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، جیسے ابھی سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آ رہے، اتنا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جب اس کا یہ حسن ہے چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، مخلد کے 2 معنی ہیں، ایک جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں انہیں مخلد کہتے ہیں، اور ایک ہمیشہ رہنے والے۔ کس؟ اکواب و اباریق و کاس من معین، یہ کاس ہے، گلاس،
اقواب جس کی مٹھ نیچے سے ہوتی ہے اور اوپر ویسے ہوتا ہے وہ ہے اقواب، اور اباریک چائے کے کپ کی طرح جس کی مٹھ ادھر لگی ہوتی ہے۔ تو تینوں طرح کے گلاس بھی حاضر ہے، اقواب بھی حاضر ہے، کاس بھی حاضر ہے، اباریک بھی حاضر ہے۔ کس چیز کے؟ من معین، معین کی شراب سے۔ یہ دیکھو مجھے، یہ تمہیں تری نظر آ رہی ہے؟ مولوی نعمان کو تو نظر آ رہی، تمہیں نہیں نظر آئے گی، بالکل ہے نا۔ یہ اتنی تری، اتنی یوں کرے باہر نکالے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے۔ کیا چیز ہے؟ صرف اس کی بلل تری جو جن کو رب پلائے گا وہ کیسے ہوں گے؟ فاکہۃ مما یتخیرون۔ اچھا پھر ان کی صفت بتائی، لا یصدعون عنها ولا نہ سر میں درد ہوگا نہ سر چکرائے، پھلائیں گے۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہے۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا۔ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع، بڑا کوا ایک مہینہ ایسے اڑے سیدھا، لا ینثنی، نہ ادھر نہ ادھر، لا یفتر، نہ سست ہو، لا یقع، نہ بیٹھے، ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا، اور دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو تربوز کتنا بڑا ہوگا، کیلا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے وہ ایک پھل ہے اتنا، کٹہل کتنا بڑا ہوگا، دیکھا تم نے کٹہل؟ اتنی بڑی بلا ہوتا ہے، تو وہی تھائی لینڈ والوں کو بڑا پسند ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر مجلس بھی آ گئی، شراب بھی آ گئی، پھل بھی آ گئے، لحم طیرن بھی آ گئے، ایک کی کمی رہ گئی، اس کو کیسے پورا کیا؟ وحور عین، اور جنت کی حوریں، عین کسے کہتے ہیں؟ موٹی آنکھوں والی۔ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے موتی کی طرح۔ اسی نے تو صحابہ کو جان دینے پہ اٹھا دیا تھا۔ بدر کی جنگ میں آپ نے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تو جنت کو سنتے تھے نبی سے۔ یہ مولوی نعمان اور یہ سارے مولوی جو ہیں جنت سناتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھاتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں جنت الگ خود پڑھاتا ہوں، شوق تو پیدا ہو، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مسائل ہیں جس پر آج بحث کی جائے۔ تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے کہ بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں۔ کہا تو ہے ہی جنتی۔ اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو۔ 5-6 کھجوریں، کلا ان آکل لان حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی، پھینک کرو۔ اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتا ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں، جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی، سندھی پنجابی پٹھان سارے۔ مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے، ایک عرب نوجوان پی ایچ ڈی آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی، ویسے تعارف کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ کزا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا، سوی دعا۔ تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا۔ یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے۔ قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امر القیس کے قصیدے کے لیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے۔ امر القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اس سے بھی کہا قریش نے دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے۔ وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا ہے۔ امر القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا، تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا۔ انہوں لے کے ٹور پر، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر۔ وہ امر القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا۔ یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں۔ کہنے لگا کفا کفا
میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے. ٹھہر جا، نب من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا. فتوزع فالمکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارعام في غرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن تجملي وإن شفائي عبرة وهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر آگے وہ انہیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، بہت ہی خبیث قسم سے. تو وہ دونوں ہیں غلام کرنے کے. بادشاہ سلامت، یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب. ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے تھے. سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد. کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقف ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکر حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، ومنزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحومل. تو ایک آیت اتری قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہے. ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے اس میں. جب میں رائمنڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں. تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا اور کتابیں کھنگالتا رہتا تھا. تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں. 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ. تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے. تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں. آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے بعد، اور قرآن کو کے حسن کو دیکھنے کی کوشش. جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا. تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں. ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے وہ ہماری آنکھوں. میرے نبی نے عجب بات فرمائی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو. بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب. ہم بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو. کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا جائے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے تو ذلیل ہو جاتا. لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان. اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسے اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے. ایو حیا والی زندگی نکاح سے بلند. اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا،
تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں دو چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی باب اللہ بھی صاحب جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر، تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا۔ فَأَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي نَبِيٌّ عَدْلٌ، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ، اور انسان بالکل جاہل ہے۔ پھر ایک مکھی کی مثال ہے، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاتا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھانا۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھانا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ، آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال کر کے دکھایا، 5 کروڑ تاروں، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کر، اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگا۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا، اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے،
اس کو سننے نہ دو، وہ بہرا ہو جائے۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہوئے چاہے فیصلہ آباد دی، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی ہے، دیکھنا بھولتی ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ میں نے قرآن بتایا، یا ایھا المزمل یہ قرآن ہے، یا ایھا المدثر قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری، کسی پر نہیں اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تو بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ان مینو گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں۔ اکملت لک، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر دیا۔ 2 لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا، جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات میں موجود۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا ہے،
اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض، پہلے ہٹ فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون، یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن گئے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا، پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دین۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شخص۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کی، صفات بھی مکمل ہیں، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہیں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، بڑے تو بڑے ملکوں میں چلی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ خوشخبری بھی سنائی، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک، کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی، این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی کدی ادھر مڑ جاتی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں، اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پالا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی ہی دھار، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں، کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت، اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں تو سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے ہیں۔ تو اللہ نے
زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام علی خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع، اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں، میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے، میں چپا چپا گھوما ہے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی، ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانا، نبیوں کو نہیں جانا، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے۔ دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا، اصل کاپی چلتا۔ آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر۔ تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے، بائبل کی بھی ٹرانسلیشن، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن۔ اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کر، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اللہ کا پہرا ہے۔ 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا، جرمنی بڑا طاقتور ہو، انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے۔ جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان، ایک تے 100۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70۔ قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000۔ 40۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملائے، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے۔ ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی، ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں۔ کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں، علی سبعۃ احرف۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اے کہ پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، قرآن سارا اٹھ جائے گا۔ رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی، اللہ پورا قرآن اتنے لے جائے گا۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھاؤ، صرف ایک سورت۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے۔ پھر دوسری جگہ کہا قُل لَّئِن
اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اے ہو جا قرآن لکھ کے دکھا دو، نہیں کر سکتے. اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے. اخلاق حیا سے مکمل، اور حیا نکاح سے مکمل. نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا. والحیاء شعبۃ من الایمان اصدقهم حیاء عثمان. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان. آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر. تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آئی. ابو بکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے. عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہوں کے بعد وہ چلے گئے. پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھے. تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کرتا. عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا. والحیاء شعبۃ من الایمان. جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہے، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا. تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی. یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے. اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا. اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں. اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے. میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے. اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے، فحاشی پھیلے. اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھے. یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے. تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب. لڑکیوں کا با حیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے. کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں. اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بیٹھایا، اور خامد کے ذمہ. یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے. مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق. زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا. مہر ایک علامت ہے. اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو. وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر. اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں. سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز اللہ کی قسم ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ. ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں پاتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے، سارے دکھ اوپر سے گزر جاتا ہے. سب نے آپ کو عجب حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد ہے، یرید ان یبعث امیا من الامیین.
اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وہی آ رہا ہے. ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجے. وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں جی. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینت. خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی. خشک لکڑ دیتا چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز آتی. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے آواز. اور اس سے بھی بڑی بات لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے. ہوں دیوں تو جاندا نہیں میں کون ہاں، 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندا نہیں میں کون ہاں. تیرے پیشاب ایک خانہ ہے، چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جاؤں. کیڑی گل دا فخر کیتی، گڈیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی. میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان کی، ساری زندگی بیان کی، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا. میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال. میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب اللہ نے این چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی وچ رلا دتا. آکڑ کڑی گل، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے ہی ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، 2 بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. 32 سال کی عمر، 32 سال 10 مہینے 8 دن. بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع سے انہوں تیر لگ گیا، ادھر لوہا نہیں نکل سکیا، وچے ٹوٹ گیا. بابل جاتے جاتے وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بخار ہوا. تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت. تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا. 32 سال 10 مہینے 8 دن 33 سال ہی نہیں. اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا. اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت، جگہ جی لگانے کی دنیا عبرت کی جا ہے تماشا. بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی. اور میں اللہ کا قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی. جو 3 بیٹیوں کی شادی کر رہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو. 2 انگلیوں کا اشارہ. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں؟ تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک اور صحابی بولے تو میرے بھائی چھوٹے دی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر دے، تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا. 10 بیٹوں کی شادی کرے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ایک بیٹی نو ڈولی وچ بہا دے تو میرا نبی فرماتا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا. اور خامن بھی خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے. ساڑھے رواج والی گل نہیں، ایک ہی ہو گیا، دھی جم پئی. کتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جم. میرے ساتھ بیتے ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کہوں گا. تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے. تو بیٹی کی اتنی فضیلت ہے، اپنی بیٹیوں کو عزت دو،
تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ